حضور فرمائیں گے کہ جب میرا شہزادہ کربلا میں اکیلا تھا اور تم اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ حضور نے دیکھ لیا سب مضبوط، کوئی نہیں گیا، کہ جیسی تمہاری مرضی۔ جنگ شروع، ایک ایک محبت کرنے والا آپ کے قدموں پر قربان ہوتا چلا گیا۔ اتنے میں دیکھا تو ایک صحابی آئے جن کی عمر 80 یا 82 سال کی تھی، بوڑھے سال، سفید جبہ پہنا ہے نیا، سر پہ لال رومال ہے، جو عرب کے اندر جب شادی کا دن ہوتا ہے تو ایسا لباس پہنتے ہیں، وہ لباس پہن کر کے آئے، قرآن کر کے آئے، امام مجھے اجازت دو، اب میں جنگ میں جاؤں گا، میں جنگ میں جاؤں گا۔ میرے امام نے کہا آپ بوڑھے ہیں، میں نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جاؤ۔ کہا امام میں تمہارے ساتھ تو نہیں آیا تھا، میں تو الگ سے آیا ہوں۔ کہا میں نے قربانی قبول کر لی، آپ بوڑھے ہیں آپ جائیں۔ وہ کہتے پہلے میری ایک بات سن لو، وہ سننے کے بعد پھر اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا، میں تمہارے بلانے سے نہیں آیا ہوں، میں مصطفیٰ کے بھیجنے سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم چھوٹے تھے حضور کی گود میں تشریف فرما تھے، ہم آقا کے سامنے اس محفل میں موجود تھے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے اصحاب دیکھ لو میرے اس شہزادے حسین کو، اسے کربلا کی دھرتی پر میری امت کے لوگ قتل کر دیں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا اگر تمہیں اتنی لمبی زندگی ملے، وہ وقت تمہیں ملے تو تم میرے اس شہزادے کا ساتھ دینا، اس کے قدموں پر قربان ہو جانا۔ میں نے حضور کا بیان سنا اور حضور نے فرمایا جب جا کے میں آیا ہوں اب تم کیا کہتے ہو؟ کہ جیسی آپ کی مرضی۔ اجازت دی امام کی، گھوڑے پر سوار ہوا، جیسے میدان میں جانے لگے، آج ہمارا جھگڑا ہو جائے نا بھائی تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، سامنے بھی پارٹی ہو، ہم بھی لڑنے والے ہوں، اگر ایک دو بھی شہید ہو زخمی ہو جائے تو ہمیں ہنسی نہیں آتی، لیکن وہ کیسے حساس لوگ تھے، کیسے شیر تھے خدا کے۔ کیا کہتے ہیں جب وہ صحابی جانے لگے تو ان کی مذاق کرنے لگے، عمر تو اتنی بوڑھی ہے اور دولہوں جیسا لباس پہنا ہے، آپ نے گھوڑا پلٹایا واپس آئے، کیا فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں صحیح معنی میں دولہا بنا تھا، میری شادی ہوئی تھی، اس وقت بھی تیار ہونے میں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی مجھے آج ہے کہ میں دولہا بنا ہوں امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر وہ صحابی جنگ کے میدان، یزیدیوں کو للکارا، آئی یزید، کئیوں کو جہنم رسید، جہنم رسید کرنے کے بعد خوش شہادت کا جام پیا۔ پھر میرے آقا حسین کے ساتھیوں میں ایک بوڑھی بھی تھی، اس کا لڑکا بھی ساتھ تھا، سب قربانی دینے کے لیے جذبے بتاتے ہیں، وہ لڑکا خاموش بیٹھا۔ ماں نے دیکھا تو ماں بڑی پریشان ہے، اس کو پریشانی اس بات کی ہے کہ سب وفاداری میں آگے ہیں، حسین کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہ میرا بچہ ہے جو سستی سے بیٹھا ہے۔ چلی گئی اپنے بچے کا امتحان لینا، کہ بیٹا کیا بات ہے، تو مایوس ہے، کیا تجھے جنگ کے میدان میں نہیں جانا؟ کہنے لگی امی جانا ہے۔ کہا بیٹا اگر تو امام کے قدموں پر قربان نہیں ہوا تو تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کہا ماں مجھے تو جانا ہے لیکن ابھی میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، ابھی اس کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی، ابھی تو اس کی حق مہر بھی میں نے ادا نہیں کی، میں وہ پریشانی میں بیٹھا ہوں کہ میں حسین کے قدموں پر قربان ہو جاؤں، لیکن اس کی حق مہر کیسے ادا کروں؟ حق مہر ادا کرے بغیر میدان جنگ میں کیسے جاؤں؟ ماں نے کہا چل معافی لے لیتے۔ ماں نے اٹھایا لے کر کے اس کی بیوی کے پاس گئے، کہا تو اس کی حق مہر معاف کر دے، یہ حسین کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ بیوی نے کہا ایک شرط پر معاف کروں گی، امام حسین کے سامنے لے جاؤ، ان کے سامنے معاف کروں۔ چلے ماں بیٹا اور بہو امام حسین کے پاس، کیا بات؟ کہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی ہاتھ سے مہندی کا رنگ بھی نہیں گیا، اس نے حق مہر بھی ادا نہیں کی، یہ معافی مانگنا چاہتا ہے حق مہر کی، یہ کہتی ہے امام حسین کے سامنے معاف کروں گی۔ امام حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری دو شرطیں امام۔ کیا شرط ہے تیری؟ کہ ایک شرط یہ ہے
کہ میں اسے مہر معاف کر دوں اور میرا شوہر جب میدان کربلا میں جائیں وہاں یہ شہید ہو جائیں تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے شوہر کے شہید ہونے کے بعد میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، خاندان رسول کی عورتوں کی میں نوکرانی بن کر کے رہوں گی، آپ ان کی نوکرانی میں مجھے قبول کریں۔ میرے امام نے قبول کی۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا جنت میں محل بنتا ہے، کل قیامت کے دن وہ تو چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، تو دوسرا امام مجھے یہ وعدہ ہے کہ میرا شوہر ہو کر شہید ہوگا، یہ اکیلا جنت میں نہ جائے، مجھے ساتھ لے کر کے جنت میں جائے۔ ہم تو مختار کائنات کی بات کرتے ہیں، یا امام عالی مقام کا اختیار دیکھو، آپ نے دونوں باتیں اس کو عطا، دونوں باتیں پورے کی۔ اس نے مہر معاف، ماں بڑی خوش ہوئی، بہو کو چوم لیا، بیٹے کو چوما، بیٹے کے چہرے پر عجیب خوشی آ گئی، عجیب خوشی آ گئی، اب انتظار نہیں کرتا، بھاگا خیمے میں، پہلے خود تیار ہوا، بھاگتا ہوا آیا کہ امام اب مجھے اجازت دو۔ کہا بھی تم رک جاؤ، کہا مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں تو اس جستجو میں تھا کہ مہر معاف نہیں کراؤں گا تو جنگ میں کیسے جاؤں گا، اس کا قرض میرے سر پر رہے گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ جب اجازت دینے مانگتا تھا تو ماں چلی آئی، کہا امام جلدی اجازت دے دے تاکہ میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے کہ میرا بیٹا تیرے قدموں پر قربان ہو گیا۔ دیکھو اصل حسین سے محبت یہ ہوتی ہے، یہ عورتیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے جلدی کرتی ہے کہ کہیں شیطان اسے بیکا نہ دے اور یہ عظیم نعمت سے یہ محروم نہ رہ جائے۔ میرے امام نے اجازت دی، گھوڑے پر سوار ہوا، میدان جنگ میں گئے، للکارا یزیدیوں، کئیوں کو جہنم رسید کیا، یہ بھی شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو اس کا سر کاٹا یزید نے اور اس کی ماں کی طرف پھینکا، لے بڑی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، تیرے لال کا سر لے، لگڑتا ہوا سر گیا، آگے رکا، ماں آگے بڑھی، اپنے لگتے جگر کے سر کو اٹھایا، روپٹے سے صاف کیا، اس کا بوسہ لیا اور لے کر کے میرے امام کے پاس آئی اور امام کے قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں میری بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیجیے۔ یہ تھے وفادار۔ اب ہوتے ہوتے سارے وفادار شہید ہوئے، اب خاندان رسول کی باری آئی، عباس تو پہلے ہی شہید ہوئے۔ حضور امام علی مقام نے دیکھا کہ اب علم کس کو دے، جنگ تو ہونی ہے، جھنڈا تو کسی کو نہ کسی کو اٹھانا ہے۔ حضرت عباس کو دیکھا، جھنڈا عباس کو عطا کیا، ہائے ہائے، سب نے مبارکباد، عباس علم مبارک، عباس علم مبارک، عباس علم مبارک۔ جب ہر ایک نے مبارکباد دے دی، معصوم سکینہ چھوٹی ہے، چھوٹی سی ننھی سی عمر ہے، آئی حضرت عباس کے پاس، آ کر کے کہتی ہے چچا جان علم مبارک، اب تو آپ کو علم مل گیا، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہائے ہائے، جب میرے امام نے یہ بات سنی، حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، فوراً اپنی تلوار کھینچی، مسکیزہ لٹکایا، گھوڑا نکالا، بھاگے ہیں نہر فرات کی طرف، وہاں پیرا لگا ہوا ہے، جیسے یزیدی سامنے آئے مقابلے پر سب کو ککڑی کی طرح کاٹ، ادھر سے گئے تو ادھر سے حملہ ہوا، ان کو بھی مارا، ادھر سے آئے ان کو بھی مارا، جو آتے گئے، جتنے آتے گئے سب کو جہنم رسید کر کے میرے امام حضرت عباس نہر فرات پر پہنچے، پانی بھی بھر لیا، مشکی سے آپ نے چاہا تھوڑا پانی پی کر کے تازہ دم ہو جاؤں، چلو بھرا، جیسے چلو کو آگے لیا، دل میں خیال آیا عباس تیرا امام پیاسا ہے اور تو پانی پیے گا، چلو واپس پھینک، پانی نہیں پیا، اپنے گھوڑے کی لگام کو دھیرے کی اور ادھر موڑا گھوڑے کو کہ یہ بھی 3 دن سے پیاسا ہے، کہ تو پانی پی لے، گھوڑے نے پانی نہیں پیا، اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ میرے امام نے دیکھا تو سر نیچے کر کے رو رہا ہے، یعنی گھوڑا بھی یہ کہتا ہے میرا امام پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔
حضرت عباس وہاں سے گھوڑا گھما کر کے نکلے، مشکیزہ ہیں لے کر کے آ رہے ہیں. ان لوگوں نے مقابلہ کیا، ہر ایک سے مقابلہ کرتے گئے. کہا خبردار، چاروں طرف سے گھیرو، پانی خیمے میں نہ پہنچے. یہ 3 دن کی پیاس پر اس کا حال دیکھو، اتنوں کو کاٹ دیا. اگر ان لوگوں نے پانی پی لیا تو ہمارا نتیجہ خراب ہو جائے گا. ایک بخت نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دانہ ہاتھ شہید ہو. ہاتھ کٹا، آپ نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا مشکی سے. بایاں ہاتھ کٹا، فوراً منہ سے دانتوں سے دبا لیا مشکیزے کو. مقابلہ پھر بھی کر کے چلتے چلے گئے. اب تو گھوڑا مقابلہ کر رہا ہے، کا دونوں ہاتھ تو شہید ہو گئے. آگے بڑھتے گئے. ایک ناہنجار نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو لگ کر میرے آقا کے حلقن کے اندر گھس گیا. حضرت عباس گھوڑے سے نیچے آئے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میری مرضی تو صرف اتنی تھی، ارادہ صرف اتنا تھا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے جا کر کے امام کو پانی پلاؤں، لیکن مشیت الہی کیا ہے، ہاتھوں میں آنے کے باوجود بھی لبے حسین تک پانی نہیں پہنچا. آپ شہید ہوئے. میرے امام آپ کا لاشا اٹھا کر کے لایا، رکھا لاشا. امام علی اکبر آ گئے، قاسم آ گئے، حضرت قاسم امام قاسم آئے. کہا مجھے اجازت دو، اب میں جنگ میں جاؤں گا. میرے امام نے کہا نہیں قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تم میرے بھائی حسین کی نشانی، جوان بڑی ایک ہی. کہا نہیں آپ مجھے اجازت دیں. منع کر دیا حضرت امام قاسم کو. امام حسین نے پھوپھی زینب کے پاس گئے. کہا پھوپھی زینب آپ اجازت دیں میں کربلا میں جاؤں، میں جنگ لڑوں ان سے. انہوں نے بھی منع کر دیا، سب نے منع کیا. اتنے پریشان ہوئے کہ پڑوس کے کھوجرے میں جا کر کے رونے لگے، خیمے میں جا کر رونے لگے. بلک بلک کر روتے تھے، بڑے صدمے میں تھے، بڑے صدمے میں تھے. کہ پھر خیال آیا کہ ہائے کوئی مجھے اجازت نہیں دیتا، کوئی مجھے جنگ میں جانے نہیں دیتا، میں جام شہادت پیے بغیر رہ جاؤں گا. اس جستجو میں تھے کہ امام حسین کا چہرہ سامنے آ گیا. جب میرے امام کا آخری وقت تھا، امام حسن کا، آپ نے بلایا تھا بیٹا قاسم ادھر آؤ. حضرت امام قاسم آئے. آپ نے ایک تعویذ بنایا اور امام قاسم کے گلے میں ڈال دیا اور فرمایا تھا اے قاسم، جب تمہارے اوپر سب سے مشکل وقت آ جائے، جب تمہیں کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا ہو، بہت مشکل وقت ہو، بہت کٹھن وقت ہو، جب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا تمہیں راستہ نظر آ جائے. امام قاسم نے کہا اس سے بڑا اور سخت وقت کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ سب شہید ہو رہے ہیں اور اس نعمت سے میں محروم ہوں. فوراً تعویذ کھولا. تعویذ کھول کر کے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا شہزادے قاسم، جب تمہارے چچا حسین کربلا جائیں گے تو میں تو نہ ہوں گا، تم ان کے ساتھ ہوں گے. وہ تمہیں منع کریں گے کربلا میں جانے کے لیے، کبھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے، لیکن قاسم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. چاچا کو منا لینا اور چاچا کے قدموں پر اپنے سر کو قربان کر دینا، یہ تمہارے سر کی سب سے بڑی سرفرازی ہے. جب یہ پڑھا، آئے آج بھائی بھائی کا دشمن ہے. دیکھو بھائی سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ خود موجود نہیں ہوں گے تو بیٹے کو تعویذ بنا کر پہنا دیا کہ تو جب میرے بھائی کے ساتھ ہو تو دوسرے اس کے قدموں پر قربان ہو جائیں، اور یہ عظیم نعمت سے میرے بیٹے تم محروم نہ رہ جانا، بھائی سے پہلے بھائی کے قدموں پر قربان ہو جانا. جب امام قاسم نے پڑھا تو خوش ہو گئے، مسکرانے لگے اور بھاگتے ہوئے گئے مسکراتے ہوئے. امام حسین بھی حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی رو رہے تھے ابھی ہنس رہے مسکراتے، کیا بات ہے. کہا لو دیکھو اب تو ابا حسن نے بھی اجازت دے دی ہے کربلا میں جانے کی. امام حسین نے جب پڑھا، پڑھ کے دنگ رہے. کہا قاسم
اب میں مجبور ہوں، امام قاسم تیار، آپ کو گھوڑے پر بٹھا دیا، آپ میدان کربلا میں گئے، یزیدیوں کو للکارا، وہ بڑا شیطان اردن، اس کے بیٹے کو بھی آپ نے مارا، چھوٹے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے کو مارا۔ بیان کو سمیٹتے ہوئے مختصر کرتا ہوں، ارزق کو مارا، کافی کو شہید جہنم رسید کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہوئے۔ چلے میرے امام ان کو بھی اٹھا کر کے لا کر کے رکھا، نبی بی بی زینب آ کر کے کھڑی ہوئی، جھولی پھیلی ہوئی، کہا بھائی حسین آج تک کچھ نہیں مانگا، لیکن آج کچھ مانگتی ہوں، کیا دوں گے مجھے؟ کہا زینب ایک بار مانگ کے تو دیکھ، کبھی منع کیا ہے؟ دیکھو آج بھائی بھائی کی محبت دیکھا، اب بھائی بہن کی محبت کو ملاحظہ کرو۔ کہ مانگ کر تو دیکھ، کہ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے دو گے۔ کہا ضرور دوں گا۔ کہا پھر غور کر لو، پلٹو گے تو نہیں؟ کہا کہہ دیا سو کہہ دیا، مانگ کے دیکھ۔ جھولی پھیلا کے کہتی ہے اولا محمد، دونوں شہزادے بھاگتے ہوئے آئے، ننھے ننھے ہیں، 6 اور 8 سال کے۔ کہ میرے بچوں کی شہادت میری جھولی میں ڈال دے۔ ہاں یار، امام حسین فرماتے نہیں زینب، اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہ پہلے ہی کہا تھا دوں گا۔ کہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج ان بچوں کی اجازت تجھے دے دی اور یہ دونوں بچے کربلا میں شہید ہو گئے، تو میں ابا علی کو کیا جواب دوں گا؟ اگر ابا علی نے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ حسین میری بیٹی زینب کی گود اجڑ گئی اور تو دیکھتا رہا، میں ابا علی کو کیا جواب دوں گا؟ بی بی زینب کہتی ہے جس علی کا تو بیٹا ہے اسی علی کی بیٹی میں بھی ہوں، تیرے سامنے اگر ابا کا سوال ہے تو میرے سامنے امی فاطمہ کا سوال ہے۔ اگر میرے بچے رہے اور بھائی حسین تو شہید ہو گیا تو کل قیامت کے دن امی نے مجھ سے پوچھا کہ زینب تیرے سامنے میری گود اجڑ گئی اور تو اپنی گود کو بچا کے لے آئی، بتا میں امی زینب امی فاطمہ کو کیا جواب دوں؟ بھائی اجازت دے، مجبور ہو کر امام حسین نے اجازت دی۔ ماں لے گئی اپنے شہزادے کو، دونوں شہزادوں کو لے گئی، ننھے ننھوں کے سروں پر امامے کو باندھا، تیار کیا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لٹکائی اور کہا بیٹا جاؤ اپنے ماما کے قدموں پر اس شان سے قربان ہو کر کے آؤ کہ جب تمہارے لاشیں آئیں گے تو لاشوں کو ٹٹولوں گی، اگر زخم تمہاری پیٹھ پر ہوں گے تو دودھ معاف نہیں کروں گی اور زخم سینے پر ہوں گے تو دودھ معاف کروں گی۔ دونوں ننھے شہزادے گئے، انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب رہ گئے امام علی اکبر۔ امام علی اکبر آئے، بابا جان اب مجھے اجازت دو۔ کہا نہیں علی اکبر اب تم نہیں، زین العابدین تو بیمار ہے، عورتوں کو لے جانے کے لیے ایک تو جوان کی ضرورت ہے، اب میں جاؤں گا جنگ میں۔ علی اکبر نے کہا ابا جان ساقی تو پہلے سب کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے، یہ قانون آپ نے کیسے بدل دیا کہ پہلے ساقی پی لے اور پیاسا بعد میں پیے؟ یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے ہیں، بڑے صاحبزادے، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ، ایسا چہرہ ان کا حضور کے چہرے سے مشابہت رکھتا تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب حضور کا وصال ہوا تو پہلے حضرت علی کے پاس جاتے تھے کہ حسن حسین کو لاؤ، حضور یاد آئے ہیں، دونوں کو ملا کر کے دیکھتے تھے تو دونوں حضور کی شبیہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ لیکن جو پچھلے صحابہ تھے وہ حضرت جب حضور کی یاد آتی تھی
تو امام علی اکبر کو دیکھتے تھے تو حضور کے دیدار کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ جب امام علی اکبر نے مجبور کیا، آپ نے اجازت دی، میرے امام نے تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا، ہر کوئی جانے والا جاتا تھا، لگام میرے امام پکڑتے تھے گھوڑے کی، خدا حافظ کہہ کے روانہ کرتے تھے، گھوڑے پر بیٹھے خدا حافظ کی۔ امام علی اکبر گئے، تھوڑا آگے بڑھے، میرے امام نے آواز دی، اکبر، گھوڑا پلٹایا، کہا کیا بات، ذرا تصور تو کرو، اگر ہمارا ایک جوان بیٹا مر جائے، ہم کئی مہینوں تک اس کا غم نہیں بھلا سکتے، اور ہمیں پتا ہو کہ اس راستے پر یہ میرا بیٹا جائے گا اور مر جائے گا، کیا ہم جانے دیں گے؟ نہیں، لیکن ہمارے ایمان کا سوال تھا، ایک جوان بیٹا۔ امام عالی مقام نے کہا ادھر آؤ، واپس بلائے، کہا گھوڑے سے نیچے اترو۔ آپ گھبرا گئے کہ ابا نے کہیں ارادہ تو پلٹ نہیں دیا، ان کی عظمتوں کو سلام کروں، کیسے اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہے، بے تاب اور بے قرار ہے۔ جب قریب آئے امام قاسم، امام علی اکبر، ابا جان کیا بات، ہاتھ پکڑ کر کے خیمے میں لے، جب خیمے میں لے گئے آپ نے کہا کیا بات ہے، آپ کا حسرت سے چہرہ دیکھ کے کہتے میرا بیٹا تو جوان ہے، میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ میں تیری شادی کروں گا، تیرا نکاح پڑھاؤں گا، لیکن آج تو کربلا کے میدان میں جاتا ہے، ایسے نہیں بھیجوں گا، میرا ارمان نکالوں گا، تجھے دولہا بنا کر کے بھیجوں گا۔ جو امامہ سر پہ تھا اس کو اتارا، کہا میرے نانا جان کا امامہ لاؤ، حضور کا امامہ امام علی اکبر کو باندھا، حضور کا جبہ پہنایا، دولہے کی طرح تیار کیا، پھر گھوڑے پر بٹھایا اور کہا میرے دولہے جا خدا حافظ، میدان میں روانہ کیا۔ امام علی اکبر جب میدان میں گئے، خدا کی قسم ان کی چمک چہرے کی دیکھ کر یزیدیوں کی آنکھیں چلی آ گئی، کہا یہ کون آ گیا ہے، کہا امام حسین کا بڑا صاحبزادہ امام علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہے وہ میدان میں آیا ہے۔ ہائے، آپ نے للکارا یزیدیوں اور مقابلہ کیا ان ناہنجاروں کا، پشتوں کی پشتے کاٹ دی، ادھر جاتے ہیں لائن لگا دیتے ہیں، ادھر جاتے لائن لگا دیتے ہیں، کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں کرتا، کافی دیر لڑنے کے بعد پلٹ کر واپس آئے خیمے کی طرف۔ میرے امام نے کہا کیا بات ہے، کہا بابا جان بڑی زوروں کی پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے، ان ناہنجاروں کی طبیعت خراب کر کے رکھ دوں گا، انہیں ملیا میٹ کر دوں گا۔ میرے امام نے کہا جب مجھے پیاس لگی تھی تو میرے نانا نے مجھے اپنی زبان چسائی تھی، بیٹا پانی تو نہیں ہے، البتہ وہی زبان میں تمہیں چسا رہا ہوں۔ اور امام علی اکبر کے منہ میں امام حسین نے اپنی زبان دی، آپ نے زبان چوسی، تازہ دم ہوئے، پھر گئے میدان کربلا، پھر مقابلہ کیا، جدھر جاتے تھے ادھر لائن لگا دیتے تھے، کافی دیر تک لڑتے رہے۔ میرے امام نے آواز لگائی جب بہت دیر ہوئی کہ بیٹا اکبر، کہا بابا جان کیا بات ہے، کہ ہم نام کمانے نہیں آئے ہیں، بہت دیر ہوئی جلدی کرو۔ پھر آپ نے مقابلے پر جب کوئی نہیں آتا تھا، ان کے قافلوں کے اندر آپ گھسے، جہاں پر ان کی جماعتیں تھی اس میں گھس کر آپ لڑے، پھر آپ زخمی ہوئے، جب دھڑ سے زمین پر آئے تو کہا بابا جان اپنے اکبر کی خبر لو۔ میرے امام آئے، اٹھایا علی اکبر، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا بات، کہا بہت پیاس لگی ہے، لیکن نانا سامنے 2 پیالے لے کر کے کھڑے اور مجھے بلاتے ہیں، اکبر آ جا یہ تیرے لیے لے کر کھڑا ہوں۔ تو میں نے نانا سے کہا نہیں نانا ایک نہیں دونوں پیوں گا، 3 دن کا پیاسا ہوں۔ نانا نے کہا نہیں بیٹا یہ تیرا ہے، یہ میرے نواز حسین کا ہے، میرے شہزادے حسین کا ہے۔ ابا جان کوئی بات ہے جو نانا سے کہوں؟ میرے امام نے کہا نہیں میرے شہزادے تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی خود زبانوں سے آ کر کے انہیں کہوں، اپنی زبانی کہوں گا۔ امام علی اکبر جام شہادت نوش کی،
جب امام حسین نے امام علی اکبر کو اٹھایا، جوان بیٹے کے لاشی کو اٹھا کر کے جب چلے خیمے کی طرف، جب خیمے میں گئے، خیمے سے جب نکلے تھے پوری داڑھی سیاہ تھی، کالی تھی، ایک بھی بال سفید نہیں تھا، اور جب امام علی اکبر کو لے کر کے آئے پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ اتنا صدمہ ہوا جوان بیٹے کی شہادت کا۔ بی بی زینب نے دیکھا، کہا بھائی حسین تو بوڑھا ہو گیا، اب امام حسین۔ میرے امام نے کہا لاؤ نانا کا امامہ لاؤ، خود نے امامہ باندھا، نانا کا جبہ لاؤ، خود نے جبہ میرے حضور کا پہنا، بھائی جان حسن کا پٹکا لاؤ، امام حسن کا پٹکا لگایا، ابا علی کے ذوالفقار لاؤ، حضرت علی کی ذوالفقار لی۔ جب سب گھوڑے پر بیٹھتے تھے میرے امام لگام پکڑتے، آج میرے امام کی باری آئی تو لگام پکڑنے والا بھی کوئی۔ بی بی زینب باہر آئی، انہوں نے لگام کو پکڑا گھوڑے کی، میرے امام گھوڑے پر سوار، ہر ایک کو صبر کی تلقین، کہا اگر میں شہید ہو جاؤں کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے سر کو ننگا نہ کرنا، اپنے چہرے اور سینوں کو نہ پیٹنا، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ یہ کہہ کر پلٹنے لگے۔ آپ کی بیوی نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے دو میرے۔ کہا کیا سوال؟ کہا حضور کا وصال ہوا، ابا علی کو دیکھا، دل کو منایا اور جی لیا۔ جب علی کا وصال ہوا، ابا علی کا وصال ہوا، بھائی حسن کے چہرے کو دیکھا، دل کو منایا اور جی لیا۔ جب بھائی حسن شہید ہوئے، آپ کے چہرے کو دیکھا، دل کو منایا اور جی لیا۔ ذرا اتنا تو بتاؤ، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو پھر کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو منائیں؟ یہ کہہ کر کے روئی اور بے ہوش ہو گئی۔ انہیں ہوش میں لایا، صبر کی تلقین، گھوڑے پر سوار ہوا، خدا حافظ کہہ کر جب گھوڑے کی لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، دوبارہ زور سے لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، تیسری بار ایڑ لگا کے لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آپ نے جب گھوڑے کو دیکھا کہ تو چلتا کیوں نہیں، گھوڑا اپنی گردن کو جھکا کر رو رہا ہے، اس کے آنسو کی۔ آپ کے دل میں خیال آیا اسے کوئی تکلیف تو نہیں؟ نیچے اتر کر جب دیکھا تو گھوڑے کی پچھلی دو ٹانگوں سے معصوم سکینہ لپٹی ہوئی ہے، اور گھوڑے سے کہتی ہے گھوڑا بابا کو نہ لے جانا، اگر تو بابا کو لے گیا، کیونکہ جو اس راستے پر گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ اگر تو بابا کو لے گیا اور وہ بھی واپس نہیں آئے تو تو جانتا ہے کہ میں رات ہوتی ہے، بابا جب تک مجھے سینے پہ نہیں سلاتے مجھے نیند نہیں آتی ہے، وہ اپنی زبان نہیں چساتے ہیں، میں سوتی نہیں ہوں۔ اگر تو بابا کو لے گیا اور بابا واپس نہیں آئے میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ امام حسین کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام نے اپنی شہزادی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تسلی و تشفی دی، پھر بی بی زینب سے کہا زینب یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، میری ضمانت کو سنبھال کر رکھو، اور زینب یہ مجھے بڑی پیاری ہے، اس کا کبھی دل نہ توڑنا۔ یہ کہہ کر میرے امام گھوڑے پر سوار ہوئے، معصوم سکینہ اپنے بابا کو چلاتی رہی۔ آپ میدان کربلا میں گئے، جس کی چمک سے سارا میدان کربلا جگمگا اٹھا، للکارا ان یزیدیوں کو جو آتا تھا
कसम खुदा की ककड़ियों की तरह कटता चला जाता, गाजर पूरी की तरह कटता चला जाता। कुश्ते के कुत्ते लग गए। उन हजारों ने फिर कानून तोड़ा, आपको घेर लिया चारों तरफ से, तीरों की बौछार कर दी, बरछियां मारी, जख्मी हुए, घोड़े से नीचे आए। मेरे इमाम सजदे की हालत में है, सर कलम कर दिया। जब घोड़े से नीचे गिरे तो मेरे इमाम के घोड़ों ने कई यजीदियों को जहन्नम रसीद किया। लेकिन जब घोड़ा भागता हुआ आपके खेमे की तरफ गया, ये दो ही थे जो खेमे के बाहर आए, बीबी ज़ैनब और मासूम सकीना थी, जिसने घोड़े से सवाल किया था। मासूम सकीना कहती है, घोड़े मेरे बाबा को लेकर के गया था, अकेला क्यों आया है, बाबा कहाँ है? कोहराम मच गया, मेरे इमाम शहीद हो गए। जब अंधेरा हुआ, बीबी ज़ैनब ने सबको संभाले हुआ, सब कुछ एक करती है, सब मौजूद तो है, सब बराबर तो है। जब सबको देखा तो मासूम सकीना नजर नहीं आई, दूसरे खेमे में गई, वहां भी नहीं थी, तीसरे खेमे में गई, मासूम सकीना वहां भी नहीं थी। जब कोई जगह मासूम सकीना नजर नहीं आई, आपने आवाज लगाई, सैयदा सकीना, और सैयदा सकीना। जब आवाज न मिली, जवाब न मिला, आप खेमे से बाहर निकली, अंधेरा हो गया। आवाज लगाई, सैयदा सकीना, सैयदा सकीना, कोई जवाब नहीं मिला। फिर इमाम हसन का जहां लाशा पड़ा था, जैसा अक़दस पड़ा था, वहां देखा गौर से तो कुछ उभरा हुआ नजर आया, दौड़ करके वहां गई। मासूम सकीना अपने बाबा के सीने से लिपटी हुई पड़ी और कहती है, बाबा अभी मैं प्यासी हूं। हाय, सैयदा सकीना ने वहां से उठाया, लेकर के आई। जब जंग खत्म हुआ, पीछे से कुछ औरतें खजूर और पानी लेकर के आई। खटपट की आवाज आई, बीबी ज़ैनब ने तलवार हाथ में, खबरदार कोई अंदर ना आना, अंदर खानदान रसूल की माँ बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, काम औरतें, आपके लिए पानी और खजूर लेकर के आए। आने दिया, खेमे में पानी भरा, चलो पियो। कहिए छोटी 3 दिन की प्यासी, इस सकीना को दे दो। जब मासूम सकीना को पानी दिया तो आप मुंह देखती है, कुर्बान जाओ। कहती, मुझे क्यों देते हो? कहा, तुम प्यासी हो इसलिए? कहा, ये मेरी फूफी भी प्यासी है, पहले इन्हें दो। मेरा भाई बीमार भी प्यासा है, पहले उसे दो। बीबी ज़ैनब ने कहा, हमारे खानदान का दस्तूर है, पहले हम छोटे को पिलाते हैं, फिर बड़ों को पिलाते हैं। कहा, यही हमारे खानदान का दस्तूर है कि पहले छोटे को पिलाते हैं, फिर बड़ा पीता है? कहा, लाओ पानी। लेकर के उस खेमे में गई जहां शहीदों के लाशें पड़े थे, उन लाशों के अंदर ढूंढती है। इमाम अली असगर के लाशे के पास गई और कहती है, भाई असगर उठ, ले तू प्यासा है, पानी पी ले, क्योंकि हमारे खानदान का दस्तूर ये है कि पहले छोटे को पिलाते हैं, फिर बड़ा पीता है। हाय, मेरे इमाम ने तो कुर्बानियां दी, लेकिन खानदान रसूल के एक फर्द की कुर्बानियां दी, किस लिए थी? खुदा की कसम, हमारे ईमान को संवारने के लिए। लेकिन आज हम उनकी कुर्बानियों को भूल गए, आज जाहिलों जैसी जिंदगी हम जीने लग गए। जब मुहर्रम आता है 10 तारीख तो हम ढोल बजाते हैं। नादानो, तुम्हें पता ही नहीं कि ढोल किसने बजाया है। जब मेरे इमाम शहीद हुए तो उनके सर को नेज़े पर रखकर इन यजीदियों ने ढोल बजाए हैं, शराब पिया है और नाचे हैं, जश्न मनाया कि बागी मारा गया, हमारी जीत हो गई। लेकिन आज ला इल्मी की बुनियाद पर आज हम ढोल बजाते हुए नजर आते हैं। हम हुसैनी होकर ढोल बजाते हैं, चौकारे लेते हैं। ये मातम है
मातम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं होता। मेरा इमाम तो जिंदा है, तुम किसका मातम करते हो? और खुदा की कसम, कल कयामत के रोज अगर भी सैयदा फातिमा ने तुम्हारे गिरेबान को पकड़ लिया और तुमसे ये सवाल कर दिया, मेरे बेटे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि उसकी शहादत पर तू ढोल बजाता था? जब वो जिंदा था तो तू मातम करता था, चौकारे लेता था, और बेहुदा बेहुदा रस्में तू अदा करता था। जिन बेहुदगी को मिटाने के लिए, जिन हराम कामों को मिटाने के लिए मेरे शहजादे हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी बच्चियों को यतीम कर दिया, अपना घर बार कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तू उसकी कुर्बानी को भूल गया। लेकिन याद रखो, अगर जब तक हमें पता नहीं और हम ये गुनाह करते हैं, और अगर हमें पता चल गया, तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। और अगर फिर भी तुमने तौबा नहीं की, अपनी जिद पर अड़े रहे, तो यही फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिसकी शान अभी मैंने तुम्हारे सामने बयान नहीं की। ये उस शान की मालिक है, खुदा की कसम, ये फातिमा ज़ोहरा का मकाम है। हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे फातिमा ज़ोहरा से कि देखो, कयामत तक जितने भी मरने वाले हैं उनकी रूह कब्ज करने वाला इजराइल का फरिश्ता है, वो रूह कब्ज करता है हर एक की। जब फातिमा ज़ोहरा का नंबर आया, यही इजराइल का फरिश्ता मलिकल मौत फातिमा ज़ोहरा के पास नहीं आया, बल्कि अल्लाह के दरबार में चला गया। अल्लाह ने कहा, फरिश्ते क्या बात है, यहाँ क्यों आया है जो फातिमा की रूह कब्ज कर ले? कहा, नहीं मौला, मैं फातिमा की रूह कब्ज नहीं कर सकता। क्या फरिश्तों की ये जुर्रत है? लेकिन हुजूर की शहजादी है, हुजूर उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी तकलीफ हुजूर को पसंद नहीं पड़ती। कहा, हुजूर, अल्लाह अगर रूह खींचने में जरा सी भी तकलीफ हो गई तो तेरे महबूब की शहजादी है, तेरे महबूब नाराज हो जाएंगे, और तेरा महबूब नाराज तो तू नाराज, ये गजब मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ने कानून को बदल दिया। हुजूर को जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत के सदके खुदा ने कानून बदल दिया। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को अल्लाह ने अपने दस्ते अक़दस से रूह को खींचा है। ये वो फातिमा है, और कितनी बड़ी शान फातिमा ज़ोहरा की, क्या मैं बयान करूं। जब मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत का मैदान होगा, महशर में सारे मैदान महशर नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, और एक निदा देने वाला निदा देगा, ए मैदान महशर, अपने अपने सरों को झुका लो। सब सर झुका लेंगे। क्या बात है, क्यों ये सर झुकाया गया? कहा, हुजूर की शहजादी फातिमा की सवारी गुजर चित्ते हूरों की झुरमट में, रेशमी सब्ज लिबास, जन्नती लिबास में, लिहाफ में लिपटी हुई बिजली की तरह आपकी सवारी गुजरे। बेशक हुक्म होगा, नामे आमाल सब मैदान में शर अपने सरों को उठा ले, सरों को हिसाब किताब शुरू किया जाए। फिर निदा देने वाला निदा देगा, ए मैदान में शर अपने सरों को झुका लो, फिर वो सरों को झुका लेंगे। हुजूर की शहजादी फातिमा, फिर फातिमा ज़ोहरा आई, हाथ में इमाम हुसैन का खून वाला लिबास होगा जो करबला के मैदान में पहना, वो खून वाला कपड़ा लेकर कयामत के दिन फातिमा ज़ोहरा रब के सामने आएगी और अर्ज करेगी, परवरदिगार आलम, पहले मेरे बेटे हुसैन के कातिलों का फैसला कर दे, मेरा इंसाफ, फातिमा का इंसाफ कर दे। तो फातिमा तुम क्या चाहती हो? हजरत फातिमा ज़ोहरा फरमाएगी कि मेरे हुसैन के कातिलों और उसके साथियों को बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाल दे। साथियों से मुराद क्या? जिन लोगों ने कत्ल किया वो, और उनके साथी जो उनकी नकल करते हैं वो। तुम हुसैनी समझकर यजीदियों की नकल करते हो, और अगर फातिमा ज़ोहरा ने कहा उसके साथी आज समझा दिया, तुमने समझा है, 10 को तुम समझाओ, वो 10 100 को समझाए, वो 100 1000 को समझाए, वो 1000 लाख को समझाए, इन बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। बेशक बेशक। लेकिन
समझाते वक्त किसी से डरना मत। क्यों? कि तुम्हारा आका हुसैन किसी से नहीं डरा। बेशक बेशक। वो हक पर था तो मरने के बाद भी जिंदा है। अगर तुम हक पर रहोगे, खुदा की कसम, मरने के बाद इमाम हुसैन की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़ोहरा फरमाती है, मेरे हुसैन के कातिल और उसके साथियों को बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाल दे। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों, हुसैन के कातिलों को और उसके साथियों को बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाल दो। उनका रास्ता और कोई नहीं। और अगर आज यजीदियों की सुन्नत अदा करने से तुम बच गए, उनके रस्म और रिवाज पर चलने से तुम बच गए, इन बेहुदा रस्मों का तुमने जनाजा निकाल दिया, तौबा कर ली हर गुनाहों से जो मुहर्रम में तुम करते हो, मैंने गुज़िश्ता साल बयान किया था, पूरा बयान आपके जहन में होगा, तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम ये मिलेगा कि फातिमा तो ज़ोहरा फरमाए, अर्ज करेगी, परवरदिगार आलम, तो फातिमा, अल्लाह फरमाएगा, फातिमा तेरा इंसाफ हो गया का नहीं? मौला अभी बाकी है। का बता क्या बाकी है? वही हुसैन का लिबास सामने करेगी और कहेगी, अब हुसैन के वफादारों का इंसाफ कर दे, हुसैन के चाहने वालों का इंसाफ कर दे। कहा क्या चाहती है? कहा हुसैन के चाहने वालों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे। जश्न शहीद आजम, खानदान अहले बैत, मसलक इमाम रब्बानी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह हुक्म देगा, ए फरिश्तों, हुसैन के चाहने वालों को, हुसैन की महफिलें सजाने वालों को, हुसैन के दिनों में कुरान पढ़ने वालों को, हुसैन की मोहब्बत में शबीले लगाने वालों को, हुसैन की मोहब्बत में नियाज़ें बनाने वालों को, हुसैन की मोहब्बत में मजमे लगाने वालों को, हुसैन की ताज़ीम करने वालों को बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दो। ये हुसैन की वफादारों का अंजाम। अल्लाह तबारक हमें और आप सबको हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए और इमाम हुसैन का सच्चा पक्का आशिक बनाए। आमीन। और वैसी मोहब्बत उनसे करने की तौफीक दे जैसी मोहब्बत कर उनसे मोहब्बत करने का हक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।